الله الرحمن الرحیم۔ جس زمانے میں فتنے فساد نہیں تھے اور امت کے اندر بدعت و خرافات نہیں تھی، خرابیاں کم تھیں، اس وقت لوگوں کو اپنے ایمانوں کی فکر تھی، اپنی اولادوں کی فکر تھی۔ مائیں اپنے بچوں کی اٹھان قرآن اور حدیث پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھا کرتے تھے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، پھرنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، گھر میں قدم رکھتے ہیں تو کون سا رکھتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں کون سے آستین کے اندر پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آج کتنے زیادہ ہیں اور ایمان کی فکر کم ہے، ہر طرف خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، ایمان، اسلام اور عقیدے کو تباہ برباد کرنے کی چیزیں جگہ جگہ ہیں۔ ارتداد کے کارخانے، مرتد بنانے کی فیکٹریاں گلی گلی کے اندر کھلی ہوئی ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے، شعوری غیر شعوری، پہچانتے نہ پہچانتے، مسلمان اس طرف چلا جا رہا ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ میں تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوں، بربادی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آج مسلم سوسائٹی، سماج کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو فکریں اس بات کی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اونچے سے اونچے عیسائی مشنریز، امریکہ، برطانیہ، فرانس سے متعلق جو اسکولز اور کالجز ہیں اس میں ان کا بچہ اسٹوڈنٹ بنے۔ وہ سمجھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں، مدارس میں، عام اسکولوں میں، مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں بچے پڑھیں گے تو ترقی نہیں پائیں گے، وہ انگریزی پراٹھے کے ساتھ نہیں بولیں گے، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ABCD سیکھ رہے ہیں، کیا انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں۔ اسلامی کلچر اور مسلمانوں کے طور طریقوں سے ہزاروں میل غیر شعوری طور پر وہ دور ہو رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کو مرتد بنانے کی فیکٹریوں کے اندر داخلہ دے رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک واقعہ پیش آیا، اسکول کے اندر ٹرپس کے نام پر، تفریح کے نام پر، سیاحت کے نام پر بچوں سے پیسہ لے کر گھمانے کے لیے، پکنک کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ ایک عیسائی مشنری اسکول کے بچوں کو اسی طریقے سے پکنک، سیر سپاٹے کے نام پر ایک بس بک کی گئی اور اس میں بچوں کو لے جایا گیا۔ درمیان میں گھاٹ سیکشن تھا، وہاں پر جان بوجھ کر عمدن عیسائی ڈرائیور نے، جو عیسائی مینجمنٹ اسکول کے تابع تھا، اس کا غلام تھا، ان کے اشاروں پر ناچنے والا تھا، اس نے جان بوجھ کر ایک وائر بیٹری کی نکال دیا، کچھ ڈسکنیکٹ کر دیا، بس جو ہے ہاف ہو گئی اور بیچ سڑک پر گھاٹ سیکشن میں کھڑ گئی۔ اوپر دیکھو تو بڑے بڑے چٹان نیچے گرنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نیچے دیکھے تو کھائی، اور کوئی دور دور تک میکینک کا نام و نشان نہیں، مرمت کرنے والے کا نام و نشان نہیں، اور اگر کسی کو بلاؤ تو آنے میں جو ہے 11-12 گھنٹے لگ جائے۔ ایسے میں ڈرائیور نے کہا ایک کام کرو کہ بچوں تم لوگ اتر جاؤ بس سے، اور میں اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہوں، دھکا دے کر دیکھو شاید بس اسٹارٹ ہو جائے۔ بچوں نے فطری طور پر، طبی طور پر اس کو دھکا دیا تو اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس میں کچھ مسلم بچے ہیں، تو کہا کہ ہاں میں محمد سلیمان ہوں، میں محمد ہارون ہوں، محمد جعفر ہوں۔ ایک کام کرو بچوں، ہم نے تمہارا بہت نام سنا ہے تمہارے دھرم کا، یا اللہ یا محمد کہہ کر، اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر جو ہے تم دھکا دینا۔ اور وہ لوگ جب ایسا کرنے لگے، اس کی تو تار کھینچی ہوئی تھی، وائر ڈسکنیکٹ تھا، تو کیسے وہ اگنیشن آف تھا، کیسے وہ بس اسٹارٹ ہوتی؟ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم میں کچھ بچے عیسائی دھرم کے ماننے والے عیسائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہیں۔ تو کہا کہ اب کی مرتبہ بی بی مریم کا نام لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بس کو دھکا دو۔
اور جیسے ہی انہوں نے دھکا دیا تو اس نے جو ڈسکنیکٹ وائر تھی اس کو جوڑ دیا. وہ اسٹارٹ ہونا تھا فطری طور پر. یہ غیر شعوری طور پر بچوں کے ذہن میں یہ بات آئی, اللہ کا نام لینے سے گاڑی نہیں چلی, نبی پر درود بھیجنے سے گاڑی نہیں چلی, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا, بی بی مریم کا نام لیا گیا تو گاڑی چل پڑی. اور اس کو شان ہے کہ میرا بچہ بشپ پاٹن میں پڑھ رہا ہے, فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. یہاں پڑھنے کے بعد اس کو برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا, MBBS ہوگا, انجینئر ہوگا, ڈاکٹر ہوگا. ایمان کا جنازہ نکلنے کے بعد MBBS کی ڈگری لے کر قبر میں جائے گا, کیا کام آئے گی؟ یہ انجینئرنگ کی ڈگری کام آئے گی, آکسفورڈ کی ڈگری اور امریکہ کی ڈگری کام آئے گی. کلمہ نکل گیا, ایمان نکل گیا, خدا پر سے یقین ہٹ گیا. اب کیا ڈگریاں لے کر, کیا ٹھگریاں لے کر, اس سے وہ پیشاب کا ڈھیلا بہتر ہے جو طہارت کے کام آتا ہے, جس سے نجاست پاک ہو جاتی ہے. وہ ڈگریاں کہ جو ہمارے ایمان کا جنازہ نکالے, عورتوں کے اندر بے پردگی لائے, بے حیائی لائے, عورتوں کے اندر دونوں مل کر, لڑکے لڑکیاں مل کر تعلیم حاصل کریں. آگ بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, دیا سلائی ماچس بھی ہے, اور کوئی کہے کہ آگ نہ لگے, یہ کیسے ممکن ہے؟ سیکس ایجوکیشن بھی ہے, بنی بنائی لڑکیاں خوبصورت میک اپ کی ہوئی بھی ہیں, لڑکے نوجوان بھی ہیں, اور پھر تعلیم سیکس کی دی جا رہی ہے, ایجوکیشن میڈیکل کا دیا جا رہا ہے, اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میری بچی بچ جائے گی. پیٹرول میں ماچس کی کاڑی جلا کر, اللہ کا نام لے کر پھینک کر تم کہو گے آگ نہ لگے. یوسف علیہ السلام اور زلیخا بند کمرے میں تھی, اور زلیخا نے دعوت دی یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام پیغمبر کو نبوت سے پہلے بھی بچایا جاتا ہے, پیغمبر کو نبوت کے بعد بھی بچایا جاتا ہے. پیغمبر, ان کے والد بھی, ان کا خاندان بھی بند کمرے میں ہوئے. قرآن کہتا ہے 13ویں پارے میں, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جب زلیخا نے ارادہ کیا برائی کا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کچھ مائل ہو گیا. کسی کی بیگم کال سینٹر میں, سافٹ ویئر کمپنی میں, امریکن کمپنی میں جا کر ایک ٹیبل میں, ایک کمپیوٹر کے سامنے, بغل میں ہندو کھڑمت بیٹھا ہوا ہے, عیسائی بیٹھا ہوا ہے, ادھر چیئر کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب دل صاف ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام سے بڑھ گئی اس کی بیگم. حرام کی کمائی کھا رہے ہیں, کتا سور کا فارم کم کر کر کھا لو, یہ بہتر ہے عورت کی کمائی کھانے سے. عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, اس کی عصمت, اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی کی کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا, ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا. ان کے کوئی نامردہ ہوگا, ہجڑا ہوگا, وہ کہے گا, کوئی کہے کہ صاحب میرا دل پاک ہے. یوسف علیہ السلام سے بڑھ گیا. وہی یوسف علیہ السلام کی قول کو اللہ نے 13ویں پارے میں نقل کیا, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. یعقوب علیہ السلام پیغمبر, یوسف علیہ السلام پیغمبر, ان کے نام پر اللہ نے کلام پاک میں سورت کو نازل کیا, اور یہ کہا کہ سب سے بہترین قصہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہم یوسف علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں. پیغمبر کا بیٹا پیغمبر, وہ بند کمرے میں زلیخا کے داؤ پیش سے بچ نہ سکا, اور اس کے دل کے اندر ارادہ آ گیا. لیکن کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں, لولا الرآ برہان ربی, این جب دل کے اندر ارادہ آیا اور زلیخا داؤ پیش استعمال کرنے لگی, اللہ تبارک تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کو چھت میں لے آئے, اور وہ اپنے انگلیاں دانت کے اندر رکھ کر چبانے لگے, اور کہنے لگے بیٹا یوسف آج کا دن دیکھنا تھا. یہ دیکھنا تھا کہ وہ گھبرا گئے اور باز آ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کر لی. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو عورتیں بن سور کر, جینس پینٹ پہن کر, ٹی شرٹ پہن کر امریکن کمپنیوں میں جا کر کھا رہی ہیں, کما رہی ہیں, اور بے حیا باپ کھا رہا ہے, بے غیرتا خامن کھا رہا ہے, شریعت نے اس کو دیوس کہا.
ایک تو ہوتا ہے مخنث اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہجڑا پیدا ہو گیا، اس کے پیدا ہونے میں اس کا کیا قصور؟ وہ اللہ تعالیٰ کو اپلیکیشن دیا تھا کہ میں نہ مرد بنوں گا نہ عورت بنوں گا، میں مخنث بنوں گا۔ ہجڑوں کا خاندان تھا، ہجڑا بن گیا۔ انسانوں کا خاندان تھا، نارمل انسان بن گیا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایک دیوس وہ ہے جو خود سے ہجڑا بنتا ہے، جو عورتوں کی کمائی بے حیائی کے ساتھ کھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، اور تم اپنی بیوی کی ضمانت دیتے ہو۔ پیغمبر سے آگے بڑھ گئے، کلام پاک سے آگے بڑھ گئے، جگہ جگہ ارتداد کے کارخانے، عصمت عفت پاک دامنی پر ڈاکے ڈالنے کے کارخانے، شعور مر چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، اور شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، ظالم کے بچے جب تیری شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے اب جو چاہے کر۔ اب جینس پینٹ پہنا، اب اسے ٹی شرٹ پہنا، اب اس کے بال کٹا، اسے مردوں جیسے کپڑے پہنا، اس کا بوائے فرینڈ آ کر سیکنڈ فلور میں وہ رہتی ہے، نیچے سے آواز دے رہا ہے، بچی کا نام لے کر پکار رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے رک جاؤ گاڑی آپ مت کرو، میری بیٹی آ رہی ہے۔ باپ کے سامنے وہ بچی اس کے کمر کے اندر ہاتھ ڈال کر چمٹ کر بیٹھ کر جاتی ہے۔ میرے خیال کے اندر کتوں سوروں کے اندر بھی شرم و حیا ہوگی، وہ خودکشی کر لیں گے۔ آقا نے فرمایا شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو برداشت کر رہا ہے۔ گاڑی آ کر کھڑی کمپنی کی، اس کے لیے الگ تو وہاں سپریٹ کوئی روم نہیں بنایا گیا، یہ لیڈیز پارٹ ہے، اس کے اندر لڑکیاں بیٹھ جائیں، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بغل میں آ کر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ گھوم رہا ہے، وہ ٹیک لگا رہا ہے، وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں تو آدھے راستے میں اپنی سواری جاتے ہیں، آدھے راستے سے ٹیکسی پکڑتے ہیں، ٹیکسی والے جو ان کے مالک کو لینے جاتے ہیں، ریسیو کرنے جاتے ہیں، تو یہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے 100 روپے 150 روپے میں پیسنجر بٹھا دیتے ہیں۔ تو ایئرپورٹ میں کام کرنے والی ایئر ہوسٹس اور وہاں کا اسٹاف وہ بھی بیٹھ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کے گود میں بیٹھ، کہاں شرم ہے۔ باپ بٹھا کر جا رہا ہے، خاوند بٹھا کر جا رہا ہے، پیسوں کے بچانے کے لیے۔ اذا الحیاء شعبۃ من الایمان، آقا نے فرمایا حیا ایمان۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ اس کے باوجود کیا ایمان کی فکر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، کیا تربیت کریں، کس طریقے سے ہماری بچی کی عصمت و عفت محفوظ رہے گی، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ چھوٹے بچوں کو چھوٹے LKG UKG بیبی سٹنگ اسکولوں کے اندر، عیسائی مشنریز اسکولوں میں ان کے ٹیچر، بچے کی سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ چاکلیٹ ہے، کیڈبریز دے دو ان کو، اور ان کو لالی پاپ دے دو۔ ایک طرف ہیرے جواہرات رکھو اور دوسری طرف چاکلیٹ رکھو تو کہیں گے ہمیں چاکلیٹ ہی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے کہا لونڈا تو بہت چالاک لگتا ہے، اب نجومیوں نے کہا ہماری حکومت کو چھین لے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تمہارے نجومی الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہوتا نہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوتا تو ہو جاتا ہے، وہ دیوانے پاگل ہیں۔ فرعون تھا بہت ہوشیار، بہت چالاک، جب وہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا اس اسٹیج پر گیا، ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، تو وہ چالاک تھا، اس نے کہا اس کا لونے کا امتحان لینا پڑے گا۔ تو ایک تشت کے اندر، ایک طبق کے اندر اس نے ہیرے جواہرات رکھے، اور ایک تخت کے اندر، ایک تشت کے اندر، طبق کے اندر اس نے انگارے رکھے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ انگارہ، پانی، مٹی، انسان پانی مٹی وغیرہ سے جو بنا ہے، تو بچوں کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی، مٹی سے کھیلنے لگتے ہیں، پانی میں کھیلتے ہیں، انگاروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جانے ہیرا جواہر کیا ہوتا ہے، بچے تھے تو انگار سلگ رہی تھی، چمک رہی تھی، کھلونا سمجھ کر ہاتھ ڈالا اور منہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگار کے ڈلے کو لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکونت جو پیدا ہوئی وہی انگارے کے لینے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ بچوں کی فطرت ہے۔ آپ 1000 کی نوٹ رکھیں، آپ ہیرے جواہرات کی انگوٹھی رکھیں، آپ 2 روپے کا چاکلیٹ رکھیں، وہ چاکلیٹ کی طرف لپکے گا، پانی کا کٹورا رکھیں، مٹی رکھیں، انگار رکھیں، وہ اس کی طرف لپکے گا۔
یہ بچوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا تو بچوں کے اندر وہ چاکلیٹ کی جو خواہش ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بچوں تمہیں چاکلیٹ چاہیے انٹرول میں جب کھانے کا وقت ہوتا ہے یا کھیل کا وقت ہوتا ہے؟ بچے نا ہاں چاہیے، ہاں چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم کہو اللہ مجھے چاکلیٹ دے دے، پیغمبر کے صدقے میں دے دے، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، چاکلیٹ دے دے۔ کہاں سے چاکلیٹ ملنے کا؟ اچھا چاکلیٹ نہیں مل رہا ہے، یہ بی بی مریم کا مجسمہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی ہے۔ بچوں آؤ یہاں پر کہو کہ ہمیں بی بی مریم چاکلیٹ دے دے۔ پیچھے سے جو ہے ٹیچر نے چاکلیٹ ڈال دیا۔ اب ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ اس نے کہا اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا نہیں۔ ان کے ہاسپٹلوں کے اندر ڈلیوری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ درد ہونے والے انجیکشن خود دے دیتے ہیں، اور جب درد بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں صدقہ کرو، خیرات کرو، تمہارے مولوی کو بلاؤ، تمہارے ملا کو بلاؤ، قرآن پڑھو، سب کچھ کرو، نماز پڑھو۔ کہاں سے؟ یہاں سے انجیکشن دیا جا رہا، وہاں سے دعا کروائی جا رہی ہے، کیسے ہوگا؟ تو اس کے بعد کہیں گے دیکھو تم نے سب کچھ کر لیا ہے، تم شرک مت کرو، سجدہ مت کرو، عیسائی مت بنو۔ یہ جو بی بی مریم کا مجسمہ ہے، موم بتی جل رہی ہے، یہ مفت کی موم بتی، اس کو جلا دو، ہم خود رکھ دیں گے۔ اب اس کو رکھا تو پین کلر انجیکشن دوپہر میں شام میں دے دیا، اور اب اس کے دل اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے خدا نے نہیں دیا، اور بی بی مریم کے مجسمے کے سامنے موم بتی جلانے سے طبیعت ہو، اس کی طبیعت میں خود بخود ارتداد کے کارخانے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، ایمان کا جنازہ جگہ جگہ نکل رہا ہے۔ کیا بس اسٹیشنوں کے اندر جا کر، کیا ٹریفک کے سگنلوں میں رک کر، کیا ہوائی اڈے پر ہماری شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکل رہا ہے؟ کیا ہمیں زنا کے خیالات نہیں آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بدکاری کے خیالات نہیں آ رہے ہیں؟ ذکر میں وقت گزارنے کے بجائے، تلاوت میں وقت گزارنے کے بجائے، درود میں وقت گزارنے کے بجائے، ان رنڈی نما فواہش کے کپڑے پہنے ہوئے بدکار عورتوں کی طرف انسان للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی مردانیت کا ٹیسٹ کرائے کہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ کہاں تک حفاظت کرے گا؟ آنکھیں بند کر کر، آنکھ پر پٹی لگا کر، سیاہ چشمہ پہن کر گاڑی چلائے گا، موت کا شکار ہو جائے گا۔ آنکھیں کھولے گا، ننگے بلو فلم کے پوسٹر لگے ہوئے ہوں گے، اور سینہ کھولی ہوئی عورت کے پوسٹر لگے ہوئے ہوں گے، بدکاری کرتے ہوئے پوسٹر لگے ہوئے ملیں گے، اگل بغل کے اندر زنا کی دعوت دیتے ہوئے عورتیں، لڑکیاں، بوڑھیاں آپ کو حرامزادیاں ملیں گی۔ عام ہیں فتنے، اور ایمان کی بچانے کی فکر نہیں ہے، نہ ماؤں کو ہے، نہ باپوں کے ہیں، نہ نوجوان۔ احساس اور شعور ختم ہو چکا، جنازہ نکل چکا۔ یہ پتہ نہیں کہ صاحب اذان کیا چیز ہے۔ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ اٹھا کر سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، کم سے کم یہ ہوتا تھا ٹی وی کو بند کر دیتے، کم سے کم یہ ہوتا تھا ادب احترام کے اندر اپنے کلام جو بات چیت جاری تھی اس کو خاموش کر دیتے تھے۔ اب میاج بھی چل رہا ہے، فلم بھی چل رہی ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، اور گندی فلمیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ کس خالق کائنات کا نام ممبر سے، اذانوں سے اور میناروں سے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ شعور ختم ہو گیا۔ اس دنیا کو انہوں نے ارتداد کا کارخانہ بنا لیا، مرتد ہونے کی فیکٹری بنا لیا۔ ایسے وقت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی۔ یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو اس بات کی فکر نہیں کی بچوں ہارٹ کیسے آتا ہے، کولیسٹرول کیسے بڑھتا ہے، بی پی کیسے ہوتی ہے، گیس کیسے بنتی ہے، صحت کیسے بنتی ہے، بخار کیسے آتا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ اذ قال لبنی، جب وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے؟ باغ کون لے گا، بلڈنگ کون لے گا، پراپرٹی کون لے گا، اور جو ہے دکان کون لے گا، مکان کون لے گا؟ اذ قال لبنی، میری روح اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبض نہیں کرے گا، یہ میرے ہاتھ پر عہد کرو کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، توحید پر جمے رہو گے۔ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس معبود کی عبادت کرو گے؟ دولت کی، بتوں کی، شرک کرو گے، کفر کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، جب یہ کہا آپ کے ابا ابراہیم اور آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے،
تب تسلی ہوئی یعقوب علیہ فکریں کیا پیغمبر کے گھر میں فکریں ہو رہی ہیں اور یہاں ارتداد کا کارخانہ کھلا ہوا ہے، ارتداد کا وائرس گلی کوچوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ایک معمولی بیت الخلا صاف کرنے کا برش آپ لیں گے، آپ ڈیٹول لیں گے، آپ فنائل لیں گے، اس کے اندر ننگی عورت کی تصویر ملے گی جو آپ کو زنا کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ایک بسکٹ کا ڈبہ لیں گے، ایک ہارلکس کا شیشہ لیں گے، اس کے اندر آپ کو تصویر، کپڑے کا اشتہار ہے۔ کپڑا کس لیے ہوتا ہے؟ یواری سواتکم وریشا، وہ زینت کا کام کرتا ہے، جسم کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ ایڈورٹائز کپڑے کا، مادر ذات برہنہ لڑکی دو چنیاں پہن کر کپڑا ہلاتے ہوئے جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور بے حیائی کیا ہے؟ کپڑے کے نام کپڑا ہے جسم چھپانے کے لیے، اور آج کیا آ رہا ہے؟ دو چنیاں نیچے اوپر ڈال کر جسم کو کھلا رکھ کر اس کا اشتہار آ رہا ہے۔ لڑکا لڑکی بھاگ کر جائیں، زنا کریں پارکوں کے اندر، حمل نہ ٹکے، اس کی کیا تدبیر؟ اس کا ایڈ آ رہا ہے۔ عورت اپنی ناپاکی کو صاف کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کا ایڈ، چھوٹے بچے، ارتداد، بے حیائی، بے شرمی، پہلے تو آپ کر دیتے تھے۔ جب فلم کے اندر کوئی سین بوسا باسی کا کسی کا آتا تو کچھ تو حیاتی گناہ کرتے ہوئے شرماتے تھے ماں باپ، بچوں کے جاؤ ادھر جاؤ، اور پھر اس کے بعد وہ چلو ٹھیک ہے، گناہ کے اندر بھی کچھ خدا کا خوف کر لیا کرتے تھے۔ اب بچے یہ دیکھ رہے ہیں کنڈوم کیا ہوتا ہے، حمل کو روکنا کیا ہوتا ہے، عورت کی ناپاکی کیا ہوتی ہے، عورت کی ناپاکی اندر باہر کیا ہوتی ہے، حمل کیسے ٹھہرتا ہے، ولادت کیسے ہوتی ہے، اور زانیہ بھاگ کر جائے اور وہ زنا بھی کرے، خواہشات بھی کرے اور اس کا ثبوت بھی نہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ چاہتے نہ چاہتے گھر کے اندر یہ بے حیائی، یہ ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا نہیں پڑ رہا ہے۔ اور بچنے کے لیے کیا تدبیر ہے؟ جمعہ میں کب آتے ہیں ہم؟ قرآن کا ترجمہ ہم نے کتنا پڑھا؟ یہ قرآن اس کے لیے کہ مردوں کے سرانے پڑھا جائے، یہ قرآن اس کے لیے کہ دکان کے اوپننگ سرمنی ادگھاٹن کے لیے پڑھا جائے، یہ قرآن اس کے لیے قبرستان کے اندر ماں باپ کے قبروں کے سرانے پڑھا جائے۔ کتنا کلام پاک آج انٹرنیٹ کے اندر ہر زبان کے اندر کلام پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ کا پیغام آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن اللہ کے پیغام کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں پتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پتا۔ غیر شعوری، غیر احساس کے طور پر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیقی، میوزک دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ میں دیکھنے میں سامنے مولوی صاحب لگ رہا ہوں، پیچھے سے میں ایک نمبر کا چور لگوں، میں پیچھے سے ایک نمبر کا حرام خور لگوں، ڈبل ایکٹنگ کو نفاق کہتے ہیں۔ بیویاں خاوند کے سامنے ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں، بڑا سا بڑا عقل مند خاوند بھی بیوی کی مکاری عیاری کے سامنے، کائنات میں دھرتی میں خدا نے عورت بنائی تو میری جوڑوں جیسی نہیں بنائی، اور پیچھے سے جو ٹھوکنا ہے، جو مال میں خیانت کرنا ہے، سب کچھ وہ کرے گی، جو اس کو نقصان ایسے بھی تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتی، تم میری دل ہو، میری روح ہو، میری جان ہو۔ یہ موسیقی ہے جو دلوں میں نفاق پیدا کر رہی ہے۔ باپ آتا ہے، بیٹا ایسا ایکٹنگ کھڑے ہو کر کرتا ہے، ابا میں جوتے نکالوں گا، میں ساکس نکالوں گا، میں آپ کے کپڑے آئرن کروں گا، میں آپ کا توشہ، اور پیچھے سے جو کرنا ہے ایسے دیکھ کے پراپرٹی پر دستخطیں کروا لے، ان کے جان و مال کے دھوکے دے رہے ہیں۔ یہ خاوند کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اللہ میں کیا نیکی کریا کہ جنت میں حور دینے کے بجائے یہاں دے دیا، یہاں یہ کہہ رہا ہے، اور پیچھے جا کر 17 لینے کے دکان میں آفس میں سیل گل کے ساتھ مار رہا ہے۔ نفاق پیدا ہو رہا ہے، اور حدیث میں آقا نے فرمایا کہ موسیقی دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، ڈبل ایکٹنگ پیدا کرتی ہے۔ بیوی خاوند کے ساتھ جو مظاہرہ کرتی ہے، خاوند بیوی کے ساتھ مظاہرہ کرتا ہے، فلموں کو دیکھ دیکھ کر ایک کلاکاری، ایک ایکٹنگ ہو چکی ہے۔ اولاد باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں کو دھوکہ دے رہی ہے، باپ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کائنات کے اندر ایسا بیٹا خدا ہر ماں باپ کو نصیب کرے، اور پیچھے سے جو چونا لگانا، جو زنا کرنا، جو دوستوں پر یاروں پر پیسہ اڑانا، سب کچھ کر رہا ہو رہا ہے۔ بس اڈے کے بیت الخلا میں جاؤ، موسیقی، ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں پیشاب کرو، موسیقی، آپ کسی بس میں سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، گانا۔ فرمایا
میری بےعزت کا مقصد اللہ نے یہ بنایا کہ موسیقی کے آلات کو میں توڑوں، میں ختم کروں، ہر طریقے سے ہر جگہ سے ایمان پر، اسلام پر، ہمارے عقائد پر ڈاکے، اور اس ایمان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، کائنات کے اندر بہت خوش نصیب حضرات ایسے ہیں کم کہ جن کی موت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قبر سے جنت کی مہک کو نکالا، خوشبو کو نکالا۔ آج بھی سمرقند بخارا کے علاقے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، کہاں پیاری لندن لوگ جاتے ہیں، جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس، کئی دور تک علاقے تک، آدھے کلومیٹر تک ماربل لگا ہوا ہے، عطر اور پھول لانے کا سوال نہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ امام بخاری کے مزار سے جنت کی خوشبو کی مہک کو نکال رہا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اتنی نکلتی تھی کہ علاقے کے لوگ اس کو متبرک سمجھ کر مٹی اٹھا کر لے جاتے، اپنے باپ کی قبر میں ڈالتے، اپنی ماں کی قبر میں ڈالتے، کچھ رکھ لیتے، وصیت کرتے میں مروں میری قبر، اس لیے کہ جنت کی خوشبو اس مٹی سے نکل رہی ہے۔ اور ان کے گھرانے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی، ایک لوٹ مٹی صبح میں ڈالے شام میں خالی ہو گئی، شام میں ڈالے صبح میں خالی ہو گئی۔ گھر والوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کرامت کو تو چھپا دے، تب جا کر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے خوشبو بن گئی، ورنہ درد سر بن چکا تھا۔ وہاں تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہرا لگا ہے، ورنہ لوگ وہاں بھی کھٹا کر دیتے۔ حکومت نے پہرا لگا رکھا ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا، کوئی مٹی نہیں اٹھا سکتا، کوئی عطر نہیں ڈال سکتا، کوئی خوشبو نہیں ڈال سکتا، جنت کی مہک آ رہی ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں جنت کی مہک آئے گی تو کیوں نہیں آئے گی؟ بیوی ملی تھی، گھر کا ماحول ملا تھا، ایسا ملا تھا، بچے کی وہ تربیت کی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان اب تو پاکٹ کا دودھ مل رہا ہے، یا یہ کہ دودھ والا دہلیز کے پاس رکھ کر چلا جاتا ہے، پہلے گائے کا دودھ دوہنے والا آ کر بیوی جان تمہارا دودھ لے لو، باڑکی کا دودھ ہوتا تھا، کوئی روزانہ آدھا لیٹر، کوئی 2 لیٹر، کوئی آدھا پاؤ لیٹر لیا کرتا تھا، وہ کنڈی کو کھٹکھٹا کر بچے کا نام لے کر بیوی جان خالہ جان کہہ کر وہ دودھ دے کر جایا کرتا تھا۔ تو حضرت کے گھر والے بڑے جو لڑکے تھے وہ لیا کرتے تھے، تو ایک دن اتفاقاً چھوٹا بچہ گیا اور جا کر دودھ لے کر آیا، شاید درمیان میں دودھ کچھ گر گیا یا کچھ مسئلہ ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، ماں نے پوچھا آج دودھ کس نے دیا؟ جو روزانہ آدھا لیٹر آتا تھا آج 100 ملی گرام کم آ گیا ہے۔ تو اس سے پوچھا تو کیا جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ میاں نے دودھ دیا ہے۔ تربیت گھٹی میں یہ ڈالی کہ دنیا کی ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، تو جواب بھی یہ دیا کہ وہ دودھ اس کے باپ کی ہمت نہیں کہ دوہنے والا لا کر دے دے، اللہ نے توفیق دی تو اس نے دودھ لا کر دیا ہے۔ یہ تربیت کیا کرتے تھے۔ آج تربیت آ کر محنت ڈگری میں، ارتداد اور مرتد کے کارخانے گلی کوچوں کے اندر، یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی فاحشہ عورتیں ذرے ذرے کے اندر، مطاف کے اندر، صفا مروہ کے اندر، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے تو ہمارا ایمان اب محفوظ کہاں رہے گا؟ تو اس کی اور کیا تدبیریں ہیں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ موجودہ دور میں اس کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی مسجد اقصیٰ ہے، کسی بھی مسجد کی حیثیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد بنتی ہے تو 7 زمین نیچے اور 7 آسمان اوپر تک قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اس کا رد بدل نہیں کیا جا سکتا۔ کہ شباب الاسلام بن گئی، کل اس کو کوئی کارخانہ بنانا چاہے، کل اس کو فیکٹری بنانا چاہے، اسکول بنانا چاہے، ہاسپٹل بنانا چاہے، جانیں چلی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی حیثیت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ مسجد اقصیٰ ایک طرف تو مسجد بھی ہے اور دوسری طرف ہمارا قبلہ بھی ہے۔ قبلہ اول تو اللہ کا کعبہ ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس کی طرف جو ہے حکم دیا گیا کہ اس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھیں۔ اور مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد القبلتین ہے کہ جس میں 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے،
4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام حکم دیا گیا، اب مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ، اپنا کعبے کی طرف منہ کرو، تو نماز ہی کے اندر قبلے کو بدل دیا گیا، نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا۔ تو وہ مسجد ہونے کے ساتھ ہمارا قبلہ ہونے کی بھی حیثیت ہے، اور مسجد الحرام میں 1 رکعت کا 1 لاکھ کے برابر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے 50,000 کے برابر، اور بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں 25,000 کے برابر اجر دے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھ کر کوئی سفر نہیں کر سکتا سوائے کائنات کی 3 مسجدوں کے، ایک اللہ کے کعبے کی طرف، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف، اور تیسرے بیت المقدس کی طرف۔ تو اس کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ہجڑے پن اور بزدلی کی وجہ سے آج اس پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے۔ سو سلام ہو، خدا کی رحمت برکت نازل ہو فلسطین کے ان نالے اور ان جہنم مجاہدوں پر جو بیت المقدس کے لیے اپنی جان افریقہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارا بھی وہ قبلہ رہا تھا، آج بھی مسلمان دنیا کے کسی چپے سے جا کر وہاں نماز پڑھے گا، اس کو 25,000 کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ان کی لڑائی میں شریک ہونا، ان کی ہمدردیوں میں شریک ہونا، اور ان کی مظلومیت کے اندر شریک ہونا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ میں کیا فرق ہے؟ مسجد اقصی اس وقت جو بنائی گئی ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ قبۃ الصخرہ سامنے ایک چھوٹی سی ایک چٹان ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو چٹان سے باندھا تھا۔ وہ جو اصل مسجد ہے وہ اصل مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ٹریفک رولز اور گاڑی چلانے کے قانونی طریقے، لائسنس اور دیگر چیزیں، ان کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ ٹریفک رولز جو بنائے جاتے ہیں وہ انسانوں کی سیفٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے نو انٹری میں آدمی جو ہے بے وقوفی سے گھسے اور وہاں سے وہ اس یقین کے ساتھ کہ کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو، اور پھر یہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر جائے، کہیں ایمرجنسی جلدی میں جانا ہو، احتیاط نہیں کیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ تو سیفٹی کے جو رولز بنائے گئے ہیں، ہیلمٹ پہننے کا مسئلہ ہے، اور اس کا رزلٹ نکالا گیا نبھاس کے اندر کہ زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ کے اندر حادثے ہوئے ہیں اور اموات ہوئی ہیں وہ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ موت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، کبھی ہیلمٹ دے کر بھی دے سکتا ہے اور بغیر ہیلمٹ کے بھی اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ تو ہماری سیفٹی، ہماری حفاظت کے لیے جو قوانین ہیں شرعی اعتبار سے اسے فالو کرنا ضروری ہے۔ بیت الخلا جاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، شوہر بیوی سے ملاقات کے وقت دعا نہ پڑھے تو کیا نقصانات ہیں؟ یہ دعائیں اسی لیے ہیں کہ شیطان ہمارے ایمان اور اسلام کے دشمن کے ساتھ ہمارے جان کا بھی دشمن ہے۔ گھر کی خواتین اگر سالن پکا رہی ہیں، بریانی پکا رہی ہیں، چائے پکا رہی ہیں، اور پکاتے وقت انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، تو شیطان میاں بیوی میں دشمنی ڈالنے کے لیے نمک اپنی طرف سے ڈال دے گا، مرچ اپنی طرف سے ڈال دے گا، اور خامن کھانے کے لیے بیٹھے گا اور منہ میں نوالا لے کر تھوکے گا، طلاق کھلے کی نوبتیں آ جائیں گی، گرابی لے کر منہ پر مارے گا اور شیطان کھڑا ہوا ہنس رہا ہوگا۔ آدمی گھر کے اندر داخل ہو اور پھر وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑھے، اپنے سامنے شیطان لے کر آتا ہے۔ خامن بیوی سے ملاقات کرے اور دعا نہ پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنے عضو کو عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اثرات ان کی اولاد کے اندر جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں یہ بہت بڑا ڈیفنس کا، سیفٹی کا، ہماری سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، جو بڑے بڑے آلات کام نہیں کرتے۔ دیکھنے میں بسم اللہ والا برکت اللہ ایک چھوٹی دعا، چند سیکنڈ کی دعا ہے، لیکن جو پڑھتا ہے خیر و برکتیں اسے ملتی ہیں، جو نہیں پڑھتا 10 آدمیوں کا کھانا ہے، 6 آدمیوں پر کھانا ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ سطر کسے کہتے ہیں
لباس میں کیا شرائط ہونی چاہیے جس سے سطر چھپائے. مرد کا جو سطر ہوتا ہے، سطر اس کو کہتے ہیں جس کو کسی حالت میں مرد کے سامنے بھی کھول نہیں سکتا، عورت اپنا سطر عورت کے سامنے بھی کھول نہیں سکتی. بعض عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر بند کمرے میں چلی گئی، وہ چولی بدل رہی ہے، وہ لنگا بدل رہی ہے، وہ اس کے سامنے جسم، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں، سطر دکھانے کی اجازت نہیں. مرد کا سطر ناف سے لے کر بمبئی سے لے کر گڑگے تک ہے. یہ حصہ مرد کو نہیں دکھا سکتا. کسی ڈاکٹری عذر کی وجہ سے کتے نے کاٹ لیا ہے، گھوڑا آ گیا ہے، آپریشن کرنا ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. ان کے علاوہ مرد کے سامنے بمبئی سے ناف سے لے کر گڑگے تک نہیں دکھا سکتا. عورت کو دکھانا دور کی بات، اپنے پیدا کرنے والے باپ کو، اپنے بھائی کو بھی نہیں دکھا سکتا. عورت کا سطر اعضائے وضو چھوڑ کر چہرہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو اور بھیت پہنیاں اور نیچے پاؤں کے پنجے، ان کو چھوڑ کر بقیہ سارا جسم سطر میں داخل ہے. سر کے بال سطر میں داخل ہیں، کمر اس کی سطر میں داخل ہے، یہ ہاتھ کے پنجے کا جو ہے سطر میں داخل ہیں. جیسے ہماری شرمگاہ ہے پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ چھپانا، ایسا چہرہ، کوہنیوں تک ہاتھ اور پیر کے پنجے یہ کس کو دکھا سکتی ہے؟ یہ ان کو جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماما سے نہیں ہو سکتا، دادا سے نہیں ہو سکتا، چاچا سے نہیں ہو سکتا، اور پھر باپ سے نہیں ہو سکتا، بھائی سے نہیں ہو سکتا. ان کے سامنے ان چیزوں کو کے ساتھ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے رٹے ہیں یا مونڈا ہے یا کمر ہے یا پنڈلیاں ہیں، یہ تو اپنے پیدا کرنے والے باپ کے سامنے بھی اس حالت کے ساتھ نہیں جا سکتی. یہ عورت کا سطر ہے. اور کوئی مرد کوئی عورت بغیر شرعی ضرورت کے اگر سطر کو کھولے گا، قیامت کے دن جہنم کے اندر سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آج کل خواتین کس اور فٹ پاجامے نویس وغیرہ پہنتی ہیں اور جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا، رب قاسیات ناریات، بہت ساری کپڑے پہننے والیاں ننگیاں ہیں، ننگی عورتیں ہیں. کم وقت اگر وہ ننگی ہی چل جائیں تو گلی کا کتا الٹی کر دے اس کے جسم کی غلاظت کو دیکھ کر، بدبو کو دیکھ کر. اپنے جسم کے عیب کو چھپانے کے لیے تنگ و چست کپڑے پہن کر وہ زنا کی دعوت دے رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا. قرآن شریف میں 6666 الفاظ ہیں یا 6236 آیتیں ہیں. کلام پاک کی جو آیتیں ہیں ان کی تعداد کے اندر مفسرین کرام نے اختلاف لکھا ہے. جنہوں نے اپنے اعتبار سے بتایا ہے وہ 6666 مشہور قول ہے. جیسے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے 1,24,000 کے بارے میں تھا، کوئی کہتا ہے 1,10,000 ہے. تو یہ تھوڑا موڑا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء نے جو بیان کیا ہے 6666 آیتیں ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، بعض لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں. بھائی دنیا میں ہر نیک کام کرنے والے پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہم کو اعتراض کرنے والے کی طرف دیکھنا نہیں ہے. کام صحیح ہے، اللہ رسول راضی ہیں، کرتے چلے جانا ہے. اگر کام غلط ہے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو قرآن پڑھانا، ان کو مسلمان بنانا، یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کہ لوگ اس پر اعتراض کریں. بلکہ اگر مسلمان یہ کام کریں گے انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے عالم کا جو مسلک بنے گا، مذہب بنے گا، وہ مذہب اسلام بنے گا. طاق رات افضل ہے یا اس کا دن بھی افضل ہے؟ دیکھیے بعض راتیں افضل ہیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے. اور بعض دنیں افضل ہیں، جیسے عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یوم عرفہ کا اس کے ساتھ ہی یوم لگا ہوا ہے، جن کے ساتھ یوم دن لگا ہوا ہے. وہ دن افضل ہے، وہ رات اس میں انکلوڈ نہیں، شامل نہیں ہے. اور جس کے اندر رات کا تذکرہ ہے دن انکلوڈ نہیں ہے. البتہ شب برات کے موقع پر یہ جو نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں یہ 24 گھنٹے ہیں. اور شب قدر کے بارے میں مطلع الفجر بیان کیا گیا کہ صبح صادق تک یہ سلسلہ فرشتوں کی آمد و رفت کا. جو رات ہے تو رات ہی کی فضیلت ہے، وہ فضیلت دن کے اندر جا کر نہیں لگتی، اور جو دن ہے تو دن کی فضیلت ہے وہ رات میں آ کر نہیں لگتی. تو جمعہ کا دن ہے، لیلۃ الجائزہ رات ہے، لیلۃ القدر رات ہے، اور عید الاضحیٰ دن کا دن ہے، یوم عرفہ دن ہے. تو دن والا دن ہے، رات والا رات ہے. بہت سارے خواتین برقع پہنتی ہیں لیکن سر کی چوٹی، یہ تو پہلے بیان کر دیا ہوں کہ سر کے بال جو ہے سطر میں داخل ہے.
روزانہ فرض نمازوں کے بعد سنت و نفل پڑھیں کہ عمر کے چھوٹے ہوئے قضا نمازیں پڑھیں. فرض نمازوں کے بعد آپ جو ہے جو سنت مؤکدہ ہے اس کو تو پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بجائے عمرۃ القضا کی نماز پڑھیں. اس کا طریقہ یہ بنا لیں فجر میں فجر، ظہر میں ظہر، عصر میں عصر، مغرب میں مغرب، عشاء میں عشاء اور وتر، یہ ترتیب بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے. اور کچھ دن باقی بھی رہ جائیں گے، کہیں گے قدم بڑھ چکے تھے، اللہ موت نے مہلت نہیں دی. اور اگر فرصت ہو جاتی ہے جاگنے کی راتیں جیسے شب قدر، طاق راتیں، اعتکاف کا موسم، تو اس وقت جو ہے عمرۃ القضا کی نماز پڑھے. واٹس ایپ پر نمبر محرم عورتوں غیر محرم عورتوں کا فوٹو رکھنا کیسا ہے؟ حرام ہے ناجائز؟ وہ رکھ کیوں رہا ہے؟ دیکھنے کے لیے. اگر آ جاتی ہیں غیر اختیاری طور پر اور وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے. واٹس ایپ پر گانے وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ گانے واٹس ایپ میں رکھیں، آپ CD پلیئر میں رکھیں، کیسٹ میں رکھیں، وہ نفاق پیدا کرتے ہیں، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. آفس جاتے ہوئے، کام کو جاتے ہوئے راستے میں اکثر کیچڑ اڑ کر پڑ جاتا ہے، اس حالت میں کیا کریں؟ گھر واپس آ نہیں سکتے تو نماز کے لیے کیا کریں؟ برسات ہو رہی ہے اور پانی چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، تو اس وقت اگر وہ پانی لگ جاتا ہے تو اس پانی کے وجہ سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. برسات نہیں ہے، گٹر ٹوٹا ہوا ہے، پیشاب پاخانہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ پانی لگ رہا ہے، تو جتنے حصے پر آپ کے کپڑے پر، جسم پر پانی لگا، گندگی لگی، غلاظت لگی، آفس کے اندر تو ٹوائلٹ ہوگا، باتھ روم ہوگا، وہاں دھو لیجیے، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں، کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جمعہ میں عصا کیوں نہیں پکڑتے؟ حالانکہ دیگر مسجدوں میں دیکھا گیا سب خطبہ عصا پکڑتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے. یہ عصا اور امامہ جو ہے یہ منبر، محراب، امامت، خطابت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. امامہ لباس کی سنتوں میں سے ہے. آدمی امامہ پہنا ہوا ہے تو نماز بھی امامہ پہن ہی کر پڑھا رہا ہے. امامہ امامت کی سنتوں میں سے نہیں ہے. جیسے امام کو مقتدیوں سے سامنے کھڑے ہونا امامت کی شرائط میں سے ہے، تو امامے کا پہننا امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے، وہ لباس کی سنتوں میں سے ہے. عام وقت وہ امامہ پہن رہا ہے، پگڑی پہن رہا ہے تو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھائے گا. عام وقت میں نہیں پہن رہا ہے تو امامت کے لیے پگڑی پہن کر پڑھا کر زیادہ ثواب، ایسا نہیں ہے، وہ سنت ہے لباس کی. ایسے ہی عصا قامن پوری زندگی میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سفر میں، حضر میں، گھر کو جاتے وقت، گھر سے آتے وقت یہ سنت متروک ہو چکی ہے. تو جب خطیب صاحب کھڑے ہوں گے تو جو سنت باہر تھی اسی سنت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ کے حبیب پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر اسے عصا بنا کر آپ جو ہے خطبہ بیان پر فرمایا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے الگ کر دیا تو رونے لگا، وہ تنا رونے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشبو، آپ کی معیت، آپ کی صحبت نصیب ہوتی تھی، جمعہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتا تھا، بڑا اچھا لگتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ کر منبر بنا دیا. تو تیر کا استعمال ہوتا تھا، تلوار کا استعمال ہوتا تھا، عصا کا استعمال. اس کا جمعہ کے خطبے سے کوئی سبند نہیں کہ جمعہ کا خطبہ. اب کیا ہو گیا؟ وہ تلوار چلی گئی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا. اب اس کی جو سنت رہ گئی وہ منبر تک اس کی بہادری رہ گئی. اس کے بعد گیا تو بلیٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے. تلوار کا رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے اندر جو چیزیں چھوڑی اس پہ تلوار بھی چھوڑی. آپ میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے تھے تو تیر سے درست کیا کرتے تھے. تیر کا رکھنا، تلوار کا رکھنا، عصا کا رکھنا، یہ آقا کی سنتوں میں سے. جب سنتوں میں سے کھڑے ہوں گے تو جیسے امامہ نکال کر محراب میں نہیں آتے تو عصا کے بغیر کیسے منبر پر چڑھیں گے؟ تو یہ عصا منبر کی سنت نہیں، عام زندگی کی سنت ہے جو منبر تک آ رہی ہے. نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جائے؟ قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں. دیکھو مقتدی جب امام کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کون کی میں کون کی. اب اس کے بعد اس کی مرضی، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ قاف پڑھ رہا ہے، یا کوئی اس کے پیر و مرشد نے وظیفہ بتایا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، یا کبھی یوں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا میموری پاور بڑھتا ہے. یہ نماز کے ارکان میں نہیں، نماز کی کنیکٹیوٹی اور نماز کا نیٹ ورک. سلام کے بعد امام مقتدی کوئی اور ہو جاتا ہے. اگر
سلام کے بعد بھی باقی رہتا تو جو آدمی 2 رکعت کے بعد آیا 1 رکعت کے بعد آیا اسے ارے بیٹھ رہے دعا ہونے کے بعد اس کو کھڑا ہونا، تو سلام کے بعد کیوں کھڑا ہو رہا وہ؟ تو اس کا مطلب سلام کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گیا تعلق. اب اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹے گا، وہ ذمہ دار ہوگا. اب اس کے بعد وہ نماز کے اندر غلطی کرے گا، وہ ذمہ دار ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اگر وظائف ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یا قوی القادر المقتدر قبیحی ضعفی، یہ ہے اگر 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہارٹ اٹیک سے بچا. یہ وظائف ہیں، آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو وظائف پڑھنے ہیں، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان وظائف کو سنتوں کے بعد پڑھا جائے گا. تسبیح فاطمی صرف فجر میں اثر میں ہے یا 5 نمازوں کے بعد ہے؟ 5 نمازوں کے بعد ہے. تو پھر فجر اور اثر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فجر کے بعد سنت نہیں، اثر کے بعد سنت نہیں ہے. تو مغرب کے بعد کیوں تسبیح فاطمی نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے سنت پڑھو، بعد میں دعا سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھو. اگر کوئی مغرب میں تسبیح فاطمی نہیں پڑھ رہا ہے، اگر کوئی جو ہے عشاء میں نہیں پڑھ رہا ہے، اگر کوئی ظہر میں نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے. وہ تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد ہے، لیکن فجر اور عصر میں مل کر سب سلام کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد سنت نہیں. سنت اور فرض کے درمیان ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. جنت پانا چاہتے ہو، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، شہر کلمہ، یہ سب سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے. اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں جیسے فجر اثر، اس کے بعد تسبیح فاطمی یہ سب پڑھنا چاہیے. تو سر پر ہاتھ رکھنا یا سینے پر پڑھنا، کسی کی آنکھ کمزور ہو، علماء نے لکھا یا نور 11 مرتبہ پڑھ کر اگر انگوٹھوں پر پھونک کر آنکھوں پر پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بصارت کو بڑھا. یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں، کوئی نماز سے اس کا کنیکٹیوٹی، نماز سے کوئی رابطہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.